فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی، بیمار ہو جائے یا اولاد بیمار ہو یا رزق کی تنگی ہو، کاروبار تباہ ہو جائے، دعانا، پھر یہ ہمیں پکارتا ہے یا اللہ۔ اور پکارنے کی کیفیت کیا ہے؟ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اگر لیٹا ہوا ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تب بھی اللہ کا نام لے رہا، کھڑا ہے تب بھی اللہ کا نام لے رہا۔ تین ہی کیفیت انسان کی، یا بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تینوں کیفیت میں دعانا، اس کی زبان پر ہمارا نام ہوتا ہے۔ ایسے ہی کہہ دینا یا اللہ، تو پیچھے وہ ساری تکلیف ہوتی، وہ ساری پریشانیاں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کسی کے گھر میں تنگ ہو، خاوند سخت ہو، تو وہ باپ تڑپتا ہی رہتا ہے، اور پھر وہ ہر وقت اللہ کو پکارتا رہتا ہے۔ اور اس میں اکثریت وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دیندار ہیں۔ بے دین کا کیا کہنا، دیندار کی کیفیت بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہ بھی جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، آپ طلباء کو نہیں دیکھتے کہ جب امتحان سر پر ہوتا ہے تو طالب علم مسجد میں ہوتا ہے، دعا کریں امام صاحب میرے پیپر ہے اچھے ہو جائے، اور جو ہی پیپر آخری دیتا ہے تو مسجد کو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ تکلیف تھی نا، وہ پریشانی تھی، وہ گریہ زاری، وہ تضرع، وہ خشیت، وہ للہیت، کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے، گھر لے جاؤ، چند دن کا مہمان ہے، کوئی خدمت کر لو اپنے باپ کی۔ اور مریض کو بھی اطلاع دے دی جاتی کہ آپ کے بس چند دن ہی ہیں دنیا میں۔ اس وقت جو اس کی کیفیت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے نا، ایک ایک گناہ اسے یاد آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے فلاں کے پیسے کھا لیے، فلاں کی چوری کر لی تھی، فلاں کی کتابیں اٹھا لی تھی، فلاں کی گاڑی لے گیا تھا۔ پھر وہ سب اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے۔ وارث سارے سو جاتے ہیں، مریض کو تو نیند نہیں آتی۔ دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، پھر وہ رب کے ساتھ بڑی دوستی لگاتا ہے، بڑی گریہ زاری کرتا ہے۔ جیسے حجاج کے بارے میں آتا ہے، جب اس نے پہلا خطبہ دیا نا مسجد میں، تو مسجد کے اندر ان لوگوں نے پتھر مارے اس کو۔ قوم ہی ایسی تھی، کوفے والوں نے۔ اس نے دروازے بند کرا کر ان کو پکڑ لیا، ایک ایک آدمی کو گدارتا تھا، اور پھر اس نے اس قوم کی حالت دیکھ کر اعلان کیا کہ کل پوری بستی میں مجھے کوئی آدمی نظر نہ آئے، سب میدان جہاد میں ہوں، سب میدان جہاد میں ہوں۔
تاریخ کہتی ہے کہ انہیں دریا پر ایک ایمرجنسی پل بنانا پڑا. آرڈر یہ تھا جو بندہ نظر آیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ایک نابینا شخص وہ حجاج کے پاس آیا اور کہا میں تو نابینا ہوں، میں جا کر وہاں کیا کروں گا، میری معذرت قبول کریں. حجاج نے کہا اگر کل شام تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تیری گردن اڑا دوں گا، تیری گردن کاٹ ڈالوں گا. وہ نابینا شخص، اس کے بعد ٹائم ہی یہ 24 گھنٹے تھے، کہا کل شام تک آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ قتل کر دوں گا. وہ آ کر رویا، دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، ایسا گڑ گڑایا رب کے سامنے کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی. کتنا وہ گریہ زاری اس کی ہوگی، کیسی چیخو پکار ہوگی کہ کل شام ہونے سے پہلے اللہ نے اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک کر دیں. دعانا، رب کو پکاریے. تکلیف کے اندر اور پریشانی میں تو ہر کوئی پکارتا ہے. دوستی وہ ہوتی ہے جو ہر وقت رب سے لگی ہو، ہر وقت رب کے ساتھ پیار ہو. فلما کشفنا عنہ درہ مر کأن لم یدعنا الی در مسہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اولاد بھی کفن کی تیاریاں کر رہی ہے، پتہ نہیں شام کو مر جائے کہ صبح کو فوت ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دینا شروع کر دیتے. فلما کشفنا عنہ درہ، تاریخ بدل جاتی. ہمارے استاد اور مربی سماحت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، ان کی بہن کا ایک آپریشن تھا، اور آپریشن کا معنی یہ تھا کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی، خطرناک آپریشن تھا. شیخ صاحب نے کویت کی مسجد میں نماز پڑھی اور باہر نکلے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، اور اتنی تیز بارش تھی پانی چڑھتا چلا گیا. وہ فرماتے ہیں میں اس بارش کے اندر کھڑا ہو گیا، دعانا، اللہ کو پکارا، یا اللہ اگر تو میری بہن کو صحت دے دے تو تجھے کون روک سکتا ہے. میں نے دعا مانگی، بڑی گریہ زاری کی، رویا اللہ کے سامنے. اللہ کی شان ہے. فلما کشفنا عنہ درہ، ڈاکٹر جب آپریشن کے لیے آخری ٹیسٹ کر رہے تھے، انہیں کوئی الٹی وغیرہ آئی، اللہ نے وہ بیماری جڑ سے ہی ختم کر دی. وقت ہوتا ہے قبولیت کا، وقت ہوتا ہے قبولیت کا. جیسے آج جمعہ کا دن ہے، عصر سے لے کر مغرب تک رب کو یاد کریے، پکاریے. فی المحراب، ذکر علیہ السلام نے محراب کے اندر پکارا تھا. مسجد میں بیٹھ جائیے اور اپنی گناہوں کی اور اپنی سختیوں کی التجا اپنے رب کے سامنے کیجیے، اور ایسے مانگیے جیسے مانگنے کا حق ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے، یا اللہ بیماریوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے. یہ تو اسباب ہے، آپریشن ہے، دوائی ہے، علاج ہے. میں بیمار ہوں، میرے گھر والے بیمار ہیں، مجھے اولاد نہیں ہے. ابھی مجھے ایک بزرگ کہہ رہے تھے دعا کریں اللہ مجھے پوتا دے دے. ایک نوجوان نے کہا اللہ مجھے اولاد دے دے. دعا کیجیے.
مانگیے اس بادشاہ سے جیسے مانگنے کا حق. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے. وہ دینے پر آ جائے تو زکریا علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کو یونس علیہ السلام کو ان کی ساری جو دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مانگیے اس بادشاہ سے. یہ نہیں مسجد میں آئے اور آتے ہی کہا یا اللہ اولاد دے دے. یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے دعا کرنے کا. دعا کا سلیقہ یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اس بادشاہ کو راضی کیجیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی تعریفیں کیجیے. جیسے دنیا میں آپ کسی سے سوال کرنے جاتے ہیں، ہم کسی کے سامنے درخواست رکھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ ہمارے علاقے کے بڑے ہیں، آپ کا دیا ہی کھاتے ہیں. میں تو کیا چودھری صاحب، میری اولاد بھی آپ کے بچوں کی نوکر رہے گی. تھوڑی سی تعریف کی، اس کی نرمی ہوئی. اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی بچے کی فیس آئی ہوئی ہے اور پیسے نہیں ہیں. پہلے بھی آپ نے بڑی مہربانیاں کی ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر دے تو بچہ پڑھ جائے. جیب میں جو ہوتا ہے وہ نکال کر دے دیتے. مانگنے کا طریقہ ہے. آپ صبر کرتے ہیں، کسی اشارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی مرد اور عورتیں آپ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے ہی رہتے جب تک گرین لائٹ نہیں بدلتی کہ اب یہ چلے گا. آپ اسے ہاتھ سے کہتے ہیں اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے. جا بھی، لیکن وہ جاتا نہیں ہے، وہ کھٹکھٹاتا ہی رہتا ہے. شاید اب دے دے، شاید اب دے دے. اس بادشاہ کا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ. رات کی تاریکی میں کھڑا ہو تہجد کے وقت اور اس بادشاہ سے کہہ یرثنی و یرث من آل یعقوب رب ہب لی من الصالحین. اس بادشاہ سے مانگ تو صحیح. مانگنے کا کوئی سلیقہ سیکھ. فلما کشفنا عنہ درہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے، اولاد دے دیتے، بیماری ختم کر دیتے، کاروبار کی تنگی ختم کر دیتے، اولاد کی نافرمانی ختم کر دیتے، علی ھذا القیاس، جو تکلیف ہے وہ دور کر دیتے. پھر یہ انسان کیا کرتا ہے؟ مرہ کأن لم یدعنا الی در مسہ، ایسا نالائق بن جاتا ہے کہ جیسے اس نے تکلیف کے اندر جو اس کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی اس نے ہمیں کبھی یاد کیا بھی نہیں. یہ کیا کہ بیوی بیمار ہے تو مسجد میں بھاگ بھاگ کر آ رہا ہے، ہر نماز میں کہتا ہے امام صاحب دعا کر دو، اور جو ہی بیوی کو صحت ہوئی پھر مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھتا. پھر پرواہ ہی نہیں کہ اس بادشاہ نے صحت دے دی تھی، دنیا کے سارے اسباب ختم ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا میں قرضوں تلے ڈوب گیا تھا، میری نیت تھی کہ میں یہ قرضے اتاروں، غیبی رب نے مدد کی اور قرضے اتر گئے، میں اس بادشاہ کا تو اور شکر گزار بنوں. فلما کشفنا عنہ درہ مرہ کأن لم یدعنا الی در مسہ. دیکھو انسان کی دو کیفیت ہے، اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. دن رات سفر میں ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، پبلک ریلیشن ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں کیفیتیں قرآن نے سچ بیان کی. جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ اللہ، سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، ہر بڑے سے ملتے ہوئے میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں. اور جب سب کچھ رب ٹال دیتا ہے پھر اس بادشاہ کا نام بھی زبان پر نہیں آتا. یہ کیسی یاری اور دوستی ہے؟
ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سارا کچھ ٹل گیا ہے میں پہلے سے زیادہ اس بادشاہ کا شکر گزار بن جاؤں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کے جو یہ اعمال ہے کیسے خوشنما مزین، یہ حد سے گزرنے والا ہے. للمسرفین، اس کے یہ اعمال خوشنما بنا دیے گئے حد سے گزرنے والے. پھر سن لو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. ہم نے تم سے پہلے بڑے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. یہ مکہ کے لوگوں کو تنبیہ اور ہم سب کے لیے پیغام ہے. ہم نے بستیوں کی بستیاں تباہ کر. فلسطین آپ کے سامنے نہیں چل رہے، نسل کشی. کشمیر نہیں چل رہے، آپ کا اپنا ملک نہیں تباہی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. لما ظلموا، جب یہ ظلم کریں گے تو اللہ کی لاٹھی، اللہ کا کوڑا برسے گا. اور ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا جرم اور ظلم اللہ کے ساتھ ان مردوں کو شریک کرنا. اور امت محمدیہ کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا. آپ نماز کا پیغام دیں، آپ مسجد میں ٹائلیں لگانے کا پیغام دیں، رمضان گزرے افطاریاں سحریاں کروائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں. کہے گا میں بھی حصہ ڈالتا ہوں، یہ مجھ سے بھی لے لے پیسے. جب آپ یہ کہیں گے کہ اکیلا اللہ ہی مشکل کشا، تمہارا داتا اور دستگیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. بس یہ جو پیغام ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور قوم مانتی نہیں تھی. اس لیے رب نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. جگہ جگہ پر سمجھایا یہ آسمان اور زمین، ان کی تخلیق، یہ آسمان سے پانی برسنا، زمین مردہ کو زندہ کرنا. لیکن قوم بت پرستی پر، اور ہمارے معاشرے میں مردہ پرستی، جو مر گیا ہے اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. کل میں سن رہا تھا ایک کلپ، وہ کہہ رہا تھا کہ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، تو انڈیا جب گولے مارتا تھا تو لاہوریوں کا جو علی حجویری ہے، جسے یہ قبر پرست داتا کہتے، وہ قبر سے نکل کر گولے پکڑتا اور ٹھس کر دیتا. نیچے سامنے بیٹھے ہوئے کہتے تھے سبحان اللہ. دنیا سن رہی ہے، میڈیا کا دور ہے. اللہ نے اس ملک کو نہیں بچایا. یہ بزرگ قبر سے نکلتا تھا اور گولے پکڑ کر ان کی بیٹری فیل کر کے اسے پھینک دیتا. ایمانداری سے بتائیے 71 کی جنگ میں یہ بابا سویا رہ گیا تھا؟ جب جنرل نیازی نے 90,000 پاکستانی فوج انڈیا کے حوالے کی اور تھپڑ کھایا تھا جنرل نے انڈین جنرل سے، اس وقت یہ بابا کدھر گیا تھا؟ گولے کیوں نہ پکڑے؟ قوم کو برباد کر کے رکھ دیے. میں کراچی میں جب تھا تو وہاں کراچی کے مولوی کہتے تھے یہ کلفٹن کا بابا عبداللہ 1965 کی جنگ میں باہر نکل کر گولے پکڑ کر سمندر میں پھینک دیتا تھا. اگلی جنگ کے اندر یہ بابے کہاں چلے گئے تھے؟ سوئے رہ گئے تھے. پاکستان
ٹوٹ گیا تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، اس وقت یہ کہاں تھے؟ اس بادشاہ کو بھول گئے؟ فلما کشفنا عنہ درہ، رب کہتا ہے ہم نے یہ تکلیف جنگوں کی دور کر دی، انہوں نے اٹھا کر باپے کے نام پر لگا دی، اگلی جنگ میں اللہ نے ملک کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ جو ظلم ہے نا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہم نے اس کی مخلوق ملا دی، مخلوق ملا دی۔ کہاں وہ بادشاہ اور کہاں یہ گندا انسان، پیٹ کے اندر گندگی بھری ہوئی، بھلا اس کی اور اس کی شراکت۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ہر پیغمبر نے دلائل سے وعدے کیا کہ اکیلا الہ، الہکم الہ واحد، وہ اکیلا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جب آپ یہ پیغام دیں گے کہ سجدہ، رکوع، قیام، طواف یہ عبادت ہے اور یہ صرف رب کی ہوگی، تو ہر بندہ پریشان۔ یہ ایسا خطبہ نہ دے، اس سے تو توڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ کر رکھے لوگوں کو، کس پر؟ شرک پر، گندگی پر۔ اللہ کی توحید پر کبھی سودا نہ کیجیے۔ اللہ کی توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور سارے نیکیوں کی اساس اللہ کی توحید ہے۔ اگر توحید ٹھیک ہوئی تو نماز قبول ہوگی، اگر توحید ٹھیک نہ ہوئی ساری عبادتوں سمیت اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ کب ایمان لانے والے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں لاتے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے پیغمبر کو کہا گیا یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دو، سونے کے بنا، یا نہریں جاری کر دو، نہریں لگا دو، دریا بن جائے، سبزہ ہو۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور آج کا بھی قبر پرست اسے کہو یہ علی حجویری کچھ نہیں کر سکے، جسے تم دستگیر کہتے ہو وہ تو رب کے در کا منگتا، جسے تم مشکل کشا کہتے ہو وہ علی تو اپنے بچوں کی مشکلیں حل نہ کر سکا، کربلا میں سارے ذبح کر دیے گئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَزِّلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرم قوم کو ایسے ہی سزا دیتے۔ سب سے بڑے مجرم کون ہیں؟ جو اس اللہ کو اکیلا نہیں مانتے، جو اللہ کو اکیلا نہیں مانتے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے نا کہ اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کو تو فارغ کر دیا نا کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب نے اپنا سارا نظام اپنی مخلوق کے حوالے کر رکھا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے آسمان والے نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت مبعوث فرمائی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر اس کے بعد ہم نے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں خلیفہ بنایا۔ یہ سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ۔ اس کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا۔
زمین میں، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو، قبروں کی عبادت کرتے ہو، درختوں کو پوجتے ہو، پتھروں پر تمہارا ایمان ہے، کالے جھنڈے اور سبز جھنڈوں پر تمہارا ایمان ہے، لننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں تم کیا کرتے۔ رب دیکھ رہا ہے امت محمدیہ کی اکثریت پتھروں کی پجاری، مردوں کی پجاری، جانوروں کی پجاری، حسین کے نام پر بنائے ہوئے دلدل گھوڑے کی پوجا پاٹ کرنے والی، اس سے اولاد مانگ رہی ہے، بڑے بڑے بھاری درختوں کی عبادتیں ہو رہی ہے۔ رب دیکھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو بھاڑ میں جا، جو مرضی کر، جہاد کے لیے کشمیر چل، بس ہماری یہ ذمہ داری۔ تیرا جیسا بھی عقیدہ ہے تو مسجد بنا دے، ایک ہتھیار خرید دے، انڈین کو مارنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی رب کے بندوں کو اس کے بندوں کی بندگی سے ہٹا کر ایک اللہ کی بندگی کا پیغام دینا۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی، ہم بھول گئے اپنی ذمہ داریوں کو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسی پیغمبر نے الیکشن لڑا ہے؟ پوچھئے گا اپنے مفتیوں سے۔ رب نے پیغمبر کی زبان اقدس سے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ اے نبیوں کی جائیدادیں نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی جو وراثت ہے یارثنی ویارث من آل یعقوب، ان کی وراثت اللہ کی توحید ہوتی۔ جنہوں نے توحید کا پیغام دینا تھا وہ گندی الیکشن جمہوریت میں کھڑے ہوئے، دن رات مشرکوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ جو قبر پرست سے ووٹ مانگے گا وہ قبر پرست کو کہہ سکے گا کہ مشکل کشا صرف اللہ؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اللہ نے ہمیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کرتے کیا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الیکشن آ جائے تو نون لیگ کی پنڈلیوں کی زیتون کے تیل سے مالشیں کرتے رہتے، کھڑا ہو کھڑا ہو، اور حکومت میں آنے کے بعد پھر چڑھا چادریں، سارا ثواب ان وہابیوں کو ملے گا۔ کوئی حد ہے؟ جاؤ دنیا سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، سیرت نگاروں سے پوچھو، مشائخ سے پوچھو، کسی پیغمبر نے الیکشن لڑے؟ پیغمبر کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی اپوزیشن تھی؟ کوئی مقابلے میں جماعت تھی؟ نہیں، انہوں تو نہیں لڑا۔ ہم اگر وارث ہیں تو ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ رافضی کے گھر بھی جا کر کہتے ہیں ووٹ ہمیں دیجئے گا، ہم اسلام لے کر آئیں، اور جماعتوں کا گلقند بناتے۔ گلقند کھاتے ہیں نا آپ، مختلف چیزیں حکیم بنا دیتا ہے پیٹ کی صفائی، ساری دینی جماعتیں جمع ہو جاؤ، کیا اسلام لائیں؟ اور جن کو اسلام کی خبر نہیں، ان کا اسلام یہ ہے علی حجویری کی قبر پر عرس منایا جائے، جن کا اسلام یہ ہے قبر پرستی کو فروغ دیا جائے، جن کا اسلام یہ ہے
کہ شرک اکبر کو آبیاری کی جائے، وہ اسلام لے کر آئے گا یا قبریں بنائے؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون۔ جن کو اسلام کی خبر نہیں، بڑی پرانی بات ہے، جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے اندر بہت پرانی بات، نون لیگ کے صدر کو بلایا اور مشائخ نے اس سے قرآن پر حلف لیا تھا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اسلام غالب لانا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، جس کا اسلام اس درست نہیں وہ کون سا اسلام لائے گا؟ پہلے اسلام تو بتلاؤ۔ اور اسلام یہ ہے کہ دھرتی پر ایک بالی سے اوپر جو قبر ہوگی اسے گرا دیا جائے گا، زمین کو شرک سے پاک کر دیا جائے گا۔ اسلام تو یہ کہتے ہیں۔ ماضی قریب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سعودی عرب کی زمین پر اسلام کا غلبہ، وہ جیسے بھی ہیں، کوئی قبہ نظر آتا ہے، کوئی قبر سید کی، معصوم شاہ بخاری کا مقبرہ ہو مدینے میں، ہم زیدی سید ہیں، سادات چلے کہاں سے؟ مدینہ سے۔ وہاں تو کوئی آستانہ نہیں ہے، یہ سارے آستانے آپ کو بر صغیر میں نظر آتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں تم کرتے کیا ہو، تم کرتے کیا ہو۔ جی نماز کا وقت آتا ہے تو ہم رفع الیدین کر لیتے ہیں، الیکشن آتا ہے تو کسی مشرک کو ووٹ ڈال دیتے ہیں، قبر پرست کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جلسے میں نعرہ حیدری لگ رہا ہوتا ہے تو سٹیج پر وہابی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں، اور کرنا کیا تھا کہ قوم کو یہ بتلایا جائے کہ دھرتی پر مشکل کشا صرف ایک ہے، حاجت روا، اولاد دینے والا اور بگڑیاں بنانے والا اور سنوارنے والا۔ ثم استوى على العرش، وہ عرش پر مستوی ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا، بھاڑ میں جائے یہ الیکشن اور بھاڑ میں جائے ان کے کینڈیڈیٹس، کوئی ہارے یا جیتے ہمیں اس سے کیا۔ ہماری ذمہ داری رب نے کیا لگائی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ شرک کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لوگوں کو رب کی توحید سنائی جائے کہ وہ اللہ وہ ہے، رات کی تاریکی ہو، رات کا اندھیرا ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چیونٹی ہو، اور وہ اس پہاڑ کے جڑ میں چل رہی ہو، ہمارا رب تو وہ ہے اس چیونٹی کی پیروں کی دھمک بھی اپنے عرش پر سن لیتا۔ ہمارا رب تو وہ ہے۔ لوگ یہی صفات اپنے بابے کے نام پر کرتے ہیں کہ ہمارا بابا بھی جان لیتا ہے قبر پر مرید نہیں آئی ہے کہ مرید آیا ہے، اور جب زندہ تھا تو عورت پردہ کر کر آئی، نقاب کیا ہوا ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں تیری میں نے اوپر سفارش کرنی ہے، پردہ اتار، تجھے دیکھ لوں جبھی تو وہاں حشر میں پہچانوں گا۔ یہاں کپڑے کے پیچھے سے نہیں دیکھتا، اور یہاں بیٹھا ہوا کہتا ہے لوہے محفوظ پر میں مٹا بھی دیتا ہوں اور لکھ بھی دیتا ہوں۔ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیے، اپنے مسندوں کی حفاظت کیجیے۔
ہم نے ممبر اور محراب پر ان کو بٹھانا شروع کر دیا جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، میراثیوں کے حوالے کر دیے، میراثیوں کے حوالے کر دیے، بھانڈ پال لیے ہم نے جگت بازوں کے۔ ان کو بلانے کے لیے ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کیا جائے گا، یہ قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہے تمہارے سٹیجوں پر۔ او اہل حدیث ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی بھی بندے کا پتر نہیں ہے؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، ہم نے تمہیں ان کے بعد خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے تم کرتے کیا، تم کرتے کیا۔ میں اپنی زندگی کو خود انالیسز کروں، دیکھوں میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ اپنی زندگی کی انالیسز کریں، پھر فیصلہ کریں میں جنتی ہوں یا دوزخی۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا، پیپر دے کر لڑکا باہر آتا تو میں پوچھتا تھا پیپر کیسا ہوا ہے؟ وہ کہتا تھا حافظ صاحب گزارا ہوا۔ میں نے کہا فیل ہے تو فیل ہے، جب گزارا ہو تو فیل۔ مجھ سے پوچھا پیپر کیسا ہوا ہے، میں نے نمبر لگا کر بتا دیے اتنے نمبر دیے گے، فیل تو بڑی دور کی بات، یہ مارکنگ میں نے کر دی ہے، میں لکھ کر آیا ہوں، میں لکھ کر آیا ہوں۔ اس سے 2 نمبر کم انہوں نے دیے، آخر وہ ممتحن ہے، اس نے کہیں غلطی نکال لی ہوگی۔ ہم پیپر دے رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم پیپر دے رہے ہیں روزانہ روزانہ۔ ایک کتاب ہے جو لکھوائی جا رہی ہے، ہر بندہ لکھوا رہا ہے، مولوی، امام، مقتدی، جاہل، عامی، ہر بندہ لکھوا رہا ہے۔ ذرا شام کو اکیلے کمرے میں بیٹھنا اور پھر صبح فجر سے لے کر عشاء تک کی کارگزاری آنکھوں کے سامنے لا کر فیصلہ کرنا جنتی ہے کہ دوزخی۔ دل کہے گا میں پکا دوزخی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر، کمال نہیں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ کھیل تماشا لگا ہوا ہے، 7 والے گھر میں میت ہے اور 7 دیوار کے نیچے بچہ پیدا ہو گیا 5 سال کے بعد، ادھر خوشی ہے اور ادھر ماتم ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ میں لکھوا رہا ہوں۔ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ بول کے بتاؤ، مرنا ہے؟ مرنا ہے، نہ بھی چاہو گے تب بھی موت آئے گی، تب بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ تو ساری زندگی نون لیگ کی الیکشن کے لیے محنتیں کرتا رہا، پڑھ ساری زندگی اہل حدیثوں کا آپس میں لڑائی کرواتا رہا، پڑھ یہ کتاب، پڑھ یہ کتاب۔ ساری زندگی آپس میں فساد، مسجدوں میں فساد، جماعتوں میں فساد، تنظیموں میں فساد، فساد۔ پڑھ، اقرا کتابک، تیری کتاب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ بلا کر پوچھے گا او میرے بندے یہ جو کتاب تیرے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی گناہ ایسا ہو جو تو نے نہ کیا ہو، فرشتوں نے غلطی سے لکھ دیا، اللہ اکبر، تو نے نہیں کیا اور فرشتوں نے غلطی سے لکھ دیا۔ ایک آئے گا ایسا بد نصیب، ایک آئے گا کہے گا سارا ہی غلط لکھا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جیسے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے سلام پھرنے کے بعد، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، پھر گھر پہنچتا ہے تو صاحبزادہ گھر میں موجود ہے، صاحبزادہ جو ہوا نماز پڑھی ہے، کہتا آخری صف میں ہی تھا ابا جی، آخری صف میں ہی تھا، باقی تو صف والے کھڑے ہو گئے اور تیری 2 رکھتے تھی تو گھر پہنچ بھی گیا۔ ہائے ہائے ہائے، آخری صف میں ہی تھا، ابا جی کو دھوکہ، مسجد اوہ کہے گا سارا ہی غلط لکھا ہے، فرشتے کہیں گے تو نے فلاں جگہ پر مسجد کا غلہ نہیں توڑا تھا، ارے میں نے تو نہیں توڑا، جھوٹ لکھا، جھوٹ لکھا۔ فرشتے سارے، برادری آ جائے گی، خاندان آ جائے گا، کہے گا سارے میرے شریکے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب اس کی زبان پر تالے لگا کر ہاتھ کو زبان دے دے گا اور پیروں کو زبان دے دے گا اور یہ بول کر کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا، پھر یہ کاٹے گا، حدیث میں آتا ہے اپنے ہاتھوں کو کہ ظالموں تمہیں تو جہنم سے بچانے کے لیے میں نے رب کی عدالت میں جھوٹ بولا ہے، بچ جائے گا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ وہاں کوئی نہیں بچائے گا، یاد رکھیے گا، نہ میں بچاؤں گا نہ آپ بچائیں گے مجھے، نہ میں آپ کو بچاؤں گا، نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی درویش نہ کوئی امام نہ کوئی مقتدی نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اکیلا ہی کھڑا ہوگا۔ آج فیصلہ کر میں کر کیا رہا، میں نے ساری جوانی کہاں برباد کی، آج فیصلہ کر، رب کا دروازہ کھلے، آج توبہ کر کے کہہ دے یا اللہ ساری جوانی تیرے دین کی مخالفت میں گزاری، میں توبہ کرتا ہوں صدقے دل سے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میرا رب فرماتا ہے پھر میں رب ہی کیا ہوا تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں۔